رمضان ہے، اسی مناسبت سے ایک مسئلہ جو روز بیان کیا جاتا ہے آج ہے کہ روزہ رکھنا واجب ہے بغیر، اسے اٹھا دیں یا بیٹھا بالکل بیٹھے بغیر عذر شرعی کے روزہ نہ رکھنا. روزہ رکھنا چاہیے. اگر عذر شرعی ہے تو پھر روزہ نہ رکھیں، کوئی حرج نہیں. اگر عذر شرعی بھی نہیں ہے اور روزہ نہیں رکھا، روزہ نہ رکھنا گناہ کبیرہ ہے. سب سے پہلے بات یہ ہو کہ روزہ نہیں رکھا، اس نے گناہ کبیرہ کیا. نمبر 2، روزہ نہیں رکھا ایک تو گناہ کبیرہ ہوا. اگر بالکل سیم اسی طرح اگر روزہ رکھ کے جان بوجھ کر توڑ دے، اس کا گناہ بھی یہی ہوگا. روزہ رکھا اور جان بوجھ کے توڑ دیا، پہلا تو یہ ہے کہ گناہ کبیرہ ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ اس کی قضا ہوگی، تیسرا ہے کہ اس کی قضا کے ساتھ اس کا کفارہ بھی ہوگا. اور کفارہ 60 روزے پے در پے رکھنا، جس میں 21 دن ضروری ہے کہ مسلسل رکھے، اور 21 دن کے بعد اگر کوئی کمی بیشی ہو جائے تو وہ قابل معافی ہے، ورنہ 21 دن میں ایک دن بھی مس ہو گیا تو پھر عصر نو شروع ہو جائے. تو بہتر ہے کہ روزہ بغیر عذر شرعی کے نہ چھوڑیں. بلند تر صلوات پڑھیں. اللہ رات جہاں بات ختم ہوئی کہ آیا فرمایا الحمدللہ رب العالمین. ایک آیت یہاں عالمین آ کے یہاں ختم، درمیان میں لگایا الرحمن الرحیم. رب العالمین کے آگے آ گیا الرحمن الرحیم، آگے لگا دیا مالک یوم الدین. یہ ترتیب الہی ایسی بتا رہی ہے کہ اللہ نے رب العالمین اور مالک یوم الدین کے درمیان میں ایک طرف سے رحمان کو لگا دیا ہے، ایک طرف سے رحیم کو لگا دیا. اور نے فرما دیا رحمان کی لفظ لگائی ہے رب العالمین سے، اور رحیم کی لفظ لگائی ہے مالک یوم الدین. سبحان اللہ. اب یہ بہت بڑی گنجائش ہمارے پاس میں کہلائی کہ وہ رحمان ہے عالمین کے لیے اور رحیم ہے فقط مومنین کے لیے. بہت بڑی رعایت ہوگی انشاءاللہ. وہ رحیم ہو گیا کہ ان کے لیے جناب فقط مومنین کے لیے، اس لیے کہ رحیم کی لفظ کس سے ملی؟ مالک یوم الدین. سرکار تشریف لائے. بسم اللہ. ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں. اللہ صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ. یا اللہ صلی علی محمد. آج لفظ دین معلوم ہوتا ہے کوئی دین اللہ کے علم میں کوئی شے کا نام ہے، کوئی ایسی اہم شے ہے جس کے مالک ہونے پہ فخر کر رہا ہے. توجہ فرمائیں. دین کے کیا معنی ہیں؟ دین لغت اور اصطلاح میں، توجہ فرمائیں بابا، اصطلاح اور لغت میں دین کے بہت معنی ہیں، لیکن اس وقت مالک یوم الدین دین کا معنی ہے جزا. اللہ وہ جزا کہ جس پر نجات کا دار و مدار. بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں، میرے ساتھ رہے خدا کے لیے. دین کے معنی ہو گئے جزا. جزا کے معنی بدلہ. تشریف رکھیں سرکار، تشریف رکھیں. جزا کے معنی بدلہ. جزا اس دین کا کیا ترجمہ ہوا؟ میری طرف دیکھیں بابا. دین کا ترجمہ جزا. مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک ہے. کوئی تو دن ہے نا، جزا کے دن کا مالک ہے. اب توجہ فرماتے آئیں.
دین کے معنی ہو گیا جناب جزا، بدلے کا دن، معاوضے کا دن، اور اللہ کے عدل کے تحت عطا کرنے کا دن۔ ساتھ رہے، اللہ کے عدل کے تحت عطا کرنے کا دن، معاوضے کا دن۔ جزا تو ہے، لیکن اسی معاوضے کے تحت ہمارے محاورے میں کچھ مفہوم بدل جاتا ہے۔ اگر معاوضہ اچھا ہے تو اسے جزا کہتے ہیں۔ غور نہیں فرمائے، توجہ فرمائے بابا۔ اگر معاوضہ اچھا ہے تو اسے جزا کہتے ہیں، اگر معاوضہ اچھا نہیں ہے تو اسے سزا کہتے ہیں۔ اگر معاوضہ اچھا ہے تو جزا ہو گئی، معاوضہ اچھا نہیں ہے تو سزا ہو گئی۔ معلوم ہو گیا دین کے کیا معنی ہیں؟ صرف جزا کا دن نہیں، سزا کا بھی دن ہے۔ غور نہیں فرما رہے، اکیلی جزا نہیں ہوگی، وہاں سزا بھی ہوگی۔ جزا جب عدل کے تحت ہوگی تو سزا بھی عدل کے تحت ہوگی، دونوں عدل کے تحت۔ اب جزا اور سزا کی مناسبت اعمال، جزا سزا کی مناسبت اعمال جب تعیین کی جاتی ہے، اسی تعیین کو حساب کہتے ہیں۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں جناب۔ جزا سزا کی بمناسبت اعمال جب اس کی تعیین کی جاتی ہے، اس تعیین کا کیا نام ہو گیا؟ حساب۔ تو معلوم ہو گیا دین کے معنی حساب کے بھی آتے ہیں، یعنی حساب والا دن۔ جس دن کوئی حساب ہوگا، اس حساب کا دن۔ معلوم ہوتا ہے کوئی حساب ہم نے دینا ہے، کوئی لینے والا ہوگا، اس حساب کا دن۔ اب جب آ گیا جناب حساب کا دن، اب جو دن حساب کا ہے تو جو فرمایا بات کو آگے بڑھائیں گے، وہاں صرف جزا نہیں ہوگی، قیامت میں عوض بھی ہوگا، ثواب بھی ہوگا، عنایت بھی ہوگی، شفاعت بھی ہوگی۔ یہ ساتھ ساتھ رہیں، خدا کے لیے جو توجہ چاہتے ہیں۔ وہاں عوض بھی ہوگا، وہاں ثواب بھی ہوگا، وہاں عنایت بھی ہوگی، اور وہاں شفاعت بھی ہوگی۔ یہ شفاعت عطا نہیں ہوگی، کی جائے گی۔ خدا کے لیے ذرا ذہن بلند فرمائیں، ذہن۔ یہ جو شفاعت ہوگی، شفاعت عطا نہیں ہوگی، عطا یہاں ہوتی ہے، عطا اس دنیا میں ہوتی ہے، وہاں شفاعت ہوتی ہے بنمونہ عطا۔ عطا مانگی جاتی ہے، شفاعت کی جاتی ہے۔ کون نہیں فرما رہے؟ میں جملہ کہتا ہوں، عطا میں استحقاق نہیں ہوتا، شفاعت میں استحقاق ہوتا۔ فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عطا مانگی جاتی ہے، شفاعت میں۔ دیکھیں دوسرا جملہ میں کہوں کہ عطا میں فضل ہوتا ہے، شفاعت میں عدل ہوتا ہے۔ اور نہیں فرما رہے ہیں؟ دل بلند فرمائے بابا، میرے ساتھ ہو جائے۔ عطا میں فضل ہوتا ہے کیونکہ وہ مانگی جاتی ہے عطا۔ شفاعت میں عدل ہوتا ہے، یہاں عطا ہے، عطا دنیا میں ہوتی ہے،
شفاعت آخرت میں ہوتی ہے. شفاعت میں کوئی شے مانگی نہیں جائے گی, عدل کے تحت دی جائے گی. اگر وہاں مانگا گیا تو پھر جس سے مانگا گیا وہ عادل نہیں ہوگا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ خود دے, تبھی تو حاکم ہوگا, تبھی تو نمائندہ ہوگا. اس لیے یہاں عطا مانگی جاتی ہے. یہ دہرایا ہے میں کسی مجلس میں یہاں, کیونکہ یہ موضوع کے تحت بات آتی ہے. اس لیے کہ عطا اور جزا میں فرق یہی ہے کہ عطا میں فضل ہوتا ہے, جزا میں عدل ہوتا ہے. عطا مانگی جاتی ہے, جزا دی جاتی ہے. جناب سلیمان ابن داؤد نبی نے ملک مانگا. اب ایک دوسری لفظ بھی کہہ دوں جناب اگر آپ متوجہ ہیں, عطا اپنے لیے مانگی جاتی ہے, شفاعت کسی کے لیے کی جاتی ہے. اور نہیں فرما رہے, شفاعت اپنے لیے نہیں کی جاتی, عطا اپنے لیے مانگی جاتی ہے, شفاعت کسی کے لیے کی جاتی ہے. اب جناب سلیمان ابن داؤد نبی نے ملک مانگا, رب حب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی, اے میرا اللہ مجھے ملک عطا کر, مجھے رب حب لی, مجھے عطا کر, ایسا ملک تو نے کسی کو نہ دیا ہو. اللہ نے دیکھے کیا فرمایا, ھذا عطاؤنا, ہم جزا میں نہیں دے رہے. غور نہیں فرما رہے, یہ ہماری عطا ہے, ہم عطا میں دے رہے, چونکہ تم نے مانگا ہے لہذا ہمارا عطا کرنا ہمارا فضل ہے. عطا وہ نہ کرے جہاں کمی ہو. ہم تو قدیر ہیں, تم نے مانگا ہے لے لو, ہم دیتے. جب یہ ملک دیا کیا فرمایا, ھذا عطاؤنا, یہ ہماری عطا ہے. وہ سارا ملک کس میں تھا, اس انگشتری میں تھا جو جناب علی نے حالت رکوع میں بطور زکات دی. خوش ہونا چاہیے وہ, چلو. یہ ملک دے کر اللہ نے کیا فرمایا, ھذا عطاؤنا, یہ ہماری عطا ہے, جزا میں نہیں دے رہے, عطا میں. فمنن او امسک بغیر حساب, یہ ملک تم جو عطا کر دیا ہم نے, کسی کو آگے دے دو. فمنن, کسی کو ممنون احسان کرنے کے لیے دے دو, تمہاری مرضی ہے. روک لو, امسک, اپنے پاس رکھو, تمہاری مرضی ہے. ہم نہیں کہیں گے, عطا میں تمہیں اختیار دے دیا. اور نہیں فرما رہے ہیں بابا, جب عطا میں اتنا اختیار ہے, جسے دے دے وہ نہیں پوچھے گا. آل محمد نے جنت عطا میں نہیں لی, جزا میں لی ہے. جزاہم بما صبروا جنتا وحریرا, یہ کلی مالک ہے جنت کے, کلی مالک. اللہ اکبر, کلی مالک ہے جنت کے, جزا میں لی ہے جنت, عطا میں نہیں. تو پھر جزا کا دن کے مالک ہے, تو پھر حاکم تو انہی کو ہونا چاہیے. اسے ہونا چاہیے. عوض ملتا ہے علم پر, کوئی تکلیف ہوگی اس پر عوض ملے گا. نہ دے عادل نہیں ہے, کیونکہ وقت نہیں, مجھے آگے بڑھنا ہے. عوض ملے گا علم پر, ثواب ملے گا نماز روزہ حج زکات پر. تکلیف پر ثواب ملتا ہے, نماز پر ثواب ملے گا, نماز پر جنت نہیں ملے گی. تکلیف پر میری بات سماعت فرما لے, پھر بات آگے بھی بڑھتی, آج دیکھیں تو صحیح. تکلیف, نماز تکلیف ہے, روزہ تکلیف ہے, حج تکلیف ہے, فروعات
تکلیف ہے، تکلیف پر ثواب ملتا ہے، علم پر حادثہ ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ خیر کرے، اس پر عوض ملے گا، عوض ملے گا اس پر۔ نماز تکلیف پر ثواب ملتا ہے، ثواب۔ میں نے کسی مجلس میں یہاں بھی عرض کیا، ثواب ہمارے عمل کے مطابق نہیں دے گا، ثواب دینے والا اپنی شان کے مطابق دے گا، ثواب شان کے مطابق ہوگا جناب۔ ہاں ہاں یہی بات ہوئی۔ اب عوض ملے گا، اس میں استحقاق ضروری ہے، ثواب ملے گا، اس میں استحقاق ضروری ہے۔ پڑھی جائے گی تو ثواب ملے گا نا بابا، نہیں پڑھیں گے تو ثواب کہاں ملے گا؟ تیسری ہوتی ہے عنایت۔ عنایت میں استحقاق کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ عدل کے تحت ہوتی ہے، اس کے لیے عنایت کے لیے استحقاق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شفاعت کے لیے پھر عدل کی ضرورت ہوتی ہے، عدل کی بھی ضرورت، استحقاق کی بھی ضرورت، اور اس شفاعت کا استحقاق ہے عقیدہ۔ اگر عقیدہ نہیں ہے عمل میں کبھی بھی شفاعت نہیں ہو۔ امت میں ایک نہیں 14 شفاعت کریں گے، پتہ نہیں کون کون شفاعت کریں گے۔ عقیدے کا ہونا ضروری، شرط ہے عقیدہ۔ اب 4 چیزیں ہو گئی، شفاعت، عنایت، ثواب، عقیدہ، عوض۔ یہ 4 چیزیں، بس جلدی سے بات ختم کریں، یہ 4 چیزیں جس کی وجہ سے بیک وقت مل جائیں انہیں محبت اہل بیت ہے۔ 4 چیزیں یہ ہم جانتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو فرمائے بابا آپ دیکھیں بات تھوڑی سی میں موڑ کے لے کے چلا ہوں، خدا کے لیے توجہ فرمائیں، اور صاحبان علم تو اس وقت متوجہ ہیں ہی ہر وقت۔ اسی لیے دین کا معنی ہے جزا۔ ہمارے معاوضے کے محاورے میں سزا بھی ہوتی ہے، اگر معاوضہ اچھا نہیں ہے تو کیا ہو جائے گی؟ سزا۔ معاوضہ اچھا ہے تو نام ہو گئی جزا۔ اب جو کافر کو سزا مل رہی ہے، جہنم کافر کی سزا نہیں، یہ کافر کی جزا ہے۔ لیکن ہے کیا؟ جزا۔ معلوم ہو گیا کفر کی جزا کیا ہے؟ جہنم۔ کفر کی سزا، کافر کی سزا کیا ہو گئی؟ جہنم۔ اب ایک بڑا کافر ہے تو بھی جہنم میں، چھوٹا کافر ہے تو بھی جہنم میں۔ جب کفر کی کم سے کم جزا جہنم ہے تو پھر ایمان کی کم سے کم جزا جنت ہے۔ اور نہیں فرما رہے بات۔ اب آگے کفر کی کم سے کم جزا کیا ہے؟ جزا جہنم۔ اب کفر کی جزا کیا ہوگی؟ جہنم۔ اور جنت کی جزا کیا ہے؟ ایمان کی جزا کیا ہے؟ جنت۔ اللہ دین کی لفظ کہہ رہا ہے، جزا دینی ہے اللہ نے، جزا کے دن کا مالک ہے، اور جزا ہے جنت ایمان کی۔ ایمان کی جزا کیا ہے؟ جنت۔ اب اللہ نے کافروں کے لیے کیا جزا دی؟ جہنم۔ مشرکین کے لیے کیا جزا دی؟ جہنم۔ توجہ فرمائیں، منافقین کے لیے کیا جزا دی؟ جہنم۔ منافق تو وہ ہوتا ہے جو اسلام رکھتا ہے، معلوم ہوتا ہے اسلام جنت میں جانے کی جزا نہیں ہے۔ اور نہیں فرما رہے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جنت میں
منافق جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا؟ وہ تو یہی اعلان کر دیا تھا اللہ نے اسی دنیا میں قرآن میں بھیج کر، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین نچلے طبقے جہنم کے جائیں گے، درک میں جائیں گے، وہ تو دنیا میں اعلان کر دیا۔ تو معلوم ہو گیا جس اسلام میں نفاق ہے وہ جنت کی جزا نہیں بن سکتا۔ تو معلوم ہو گیا اسلام میں کوئی نہ کوئی پہلو سے جزا بننے میں کمی تو ہو گئی۔ اللہ نے کہا، اللہ نے اگر اے رسول غدیر خم پر تو نے ولایت کا اعلان نہ کیا میں یوم الدین کا مالک نہیں ہو سکتا۔ جس اسلام میں اور جنت کی جزا ہے ایمان، تو میں جملہ کہہ دوں پھر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام ہے، ایمان نہیں۔ اور نہیں بنتا ہے، ماننا پڑے گا بابا۔ علی ولی اللہ ایمان، تب تک علی ولی اللہ نمازوں میں نہیں ہوگا، کوئی بات قابل قبول نہیں۔ اس لیے تو اللہ نے درود کو واجب کر دیا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات تھی، خالق نے تو جزا دینی تھی اور جزا کا تعلق ہے ایمان سے۔ تو قیامت میں اگر علی ولی اللہ کا اعلان نہ ہوتا، لہذا اللہ نے سارا زور لگا دیا رسول کو، خبردار رسول اگر آج تو نے علی ولی اللہ کا اعلان نہ کیا میرا کوئی پھر کام ہی نہیں کیا۔ سارا دار و مدار تو اسی پر ہے، میرا سارا نظام اسی پر ہے، علی ولی اللہ پر ہے۔ جب دیکھیں جز متمم کون ہے؟ امام جناب علی ولایت۔ اب جب رسول نے اعلان فرما دیا تو کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دین، اور بھی فرما رہے آج جو میرا پسندیدہ دین ہے وہ آج مکمل ہوا۔ معلوم ہوتا ہے اسی آج والے دین کا مالک ہے۔ یہ ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ولایات جزا ایمان پر، ایمان ہی کو تو عقیدہ کہتے ہیں۔ معلوم ہے جزا عقیدے پر ہو۔ تھوڑی سی بات آگے بڑھائیں، عقیدے پر جزا ملتی ہے، عمل پر اجر ملتا ہے۔ کل چونکہ پھر عبادت پہ بحث ہو رہی ہے، کل اس پہ بھی پھر کریں گے نا۔ عقیدے پر ایک جملہ میں کہہ کے آگے بڑھتا ہوں جناب۔ عقیدے پر مغفرت ہوتی ہے، بخشش ہوتی ہے عقیدے پر، عمل پر ثواب ملتا ہے۔ بخشش کس پر ہوتی ہے؟ لہم ولہم اجرہم ولہم مغفرت واجر کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کریم ہے۔ لہم مغفرت ولہم اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ اجر کی 7 قسمیں ہیں، مغفرت کی 1 قسم ہے۔ مغفرت کی کوئی قسمیں نہیں ہیں۔ لیکن کیا اولئک یؤتون اجرہم مرتین، ان کو خاص لوگوں کو 2 مرتبہ
مرتبہ اجر دیا جائے گا، قیامت صغریٰ میں بھی قیامت کبریٰ میں بھی 2 مرتبہ اجر دیا جائے گا۔ اجر 2 مرتبہ ہوتا ہے، مغفرت 2 مرتبہ نہیں ہوتی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ معلوم ہوتا ہے اجر اور ہے، مغفرت اور ہے۔ اجر اور ہو گیا، مغفرت اور ہو گیا۔ تو اب جزا کا تعلق کیا ہے؟ ایمان۔ اب میں ذرا موضوع شروع کرنے لگا ہوں کہ ایمان، خدا کے لیے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، دیکھیں بات میری ٹیپ بھی ہو رہی ہے، اسے آپ بعد میں سن بھی سکتے ہیں۔ ایمان اعتقاد قلبی کا نام ہے۔ دل سے تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے۔ دل سے تسلیم کر لے مومن۔ چونکہ بات ہو رہی ہے عقیدے کی، اور اس میں اگر تھوڑی سی ہم ادھر ادھر بات کریں، لچک نہیں آئی۔ دیکھیں عقیدہ ہوگا بھی وہی جہاں لچک نہ ہو۔ اگر لچک ہوئی تو پھر شک ہو گیا، شک ہوا تو عبادت غلط۔ اگر شک میں عبادت ہوئی تو باطل ہو جاتی ہے۔ لہذا جو عقیدہ ہوتا ہے خدا کے لیے، اس کو پہچاننا ہم نے۔ اعتقاد قلبی کا نام ہے عقیدہ، دل سے مان لیا عقیدہ۔ ہاں، عمل بالارکان، اقرار باللسان جزو ایمان نہیں ہے۔ پہلے میری بات سماعت فرما۔ یہ جو عمل بالارکان ہے اور اقرار باللسان ہے، لسان، یہ جزو ایمان نہیں ہے۔ لیکن اگر مجبوری نہیں ہے، خوف نہیں ہے، جبر نہیں ہے، تو پھر ان کا ادا کرنا واجب۔ پھر عمل بالارکان بھی واجب ہے، اقرار باللسان بھی واجب ہے۔ اگر کوئی جبر ہے، کوئی خوف ہے، کوئی مجبوری ہے، تو پھر مومن فقط دل سے مان کر ہو سکتا ہے کہ وہ عمل کر کے دکھائے، اقرار کر کے دکھائے۔ ضروری نہیں، اگر کوئی خوف ہے یا کوئی مصلحت ہے، وہ وہی جانتا ہے جو کر رہا ہے، ہم اور آپ نہیں جان سکتے۔ لیکن مومن کیا ہو جائے گا؟ مومن فقط اعتقاد قلبی سے ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اعتقاد دل میں رکھ لیا، کیا ہو گیا؟ مومن۔ اسی وجہ سے آمنو وعملوا الصالحات کا یہ جو واو درمیان میں آیا، عربی دان حضرات تشریف رکھتے ہیں، واو جو آیا ہے یہ عطف اور معطوف کے درمیان میں، یہ واو تب آتا ہے کہ معطوف اور معطوف علیہ غیر جنس ہوں، تب عطف ہوتا ہے۔ ایمان اور عمل کا آپس میں ہو رہا ہے عطف۔ عطف تب ہوتا ہے جب عمل غیر ہو، ایمان غیر ہو۔ اگر ایک ہیں عطف ہوگا ہی نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر ایمان و عمل ایک ہوتے تو عطف ہو نہیں سکتا عربی میں۔ لہذا عطف کا ہونا بتا رہا ہے کہ معطوف علیہ اور معطوف میں کیا ہونا چاہیے؟ غیریت ہونی چاہیے۔ ایمان اور ہوتا ہے، عمل اور ہوتا ہے، عمل اور ہے، ایمان اور ہے۔ لیکن اگر دل سے مان لیا مومن، جلدی سے بات کو میں بڑھا کے پھر آگے بڑھتے، جناب عمار یاسر کو جب انہوں نے، جناب عمار بھی شہید ہو گئے، جناب سمیہ بھی شہید کر دی گئی، صرف جناب عمار رہ گئے۔ الا من اکرہ، مگر ان کو اتنا مجبور کر دیا گیا جناب عمار کو کہ انہوں نے زبان سے وہ لفظیں کہہ دی جو وہ کہلانا چاہتے تھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کس میں کہیں؟ مجبوری میں وہ لفظیں
کیا یہ تاریخ میں آپ نے واقعہ نہیں پڑھا؟ سنا ہے نا سرکار، جانتے ہیں آپ وہ جو انہوں نے زبان سے کہہ دیا، ان کے کہنے پہ دل مطمئن تھا ایمان کے ساتھ، اب جو رونے لگے سرکار کے پاس آئے، سرکار اتنی بڑی مجھ سے گستاخی ہو گئی ہے، سرکار نے فرمایا اگر دوبارہ بھی کہیں تب بھی کہہ دینا۔ اور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا، ایمان تو سراپا موجود ہے، ایمان موجود ہے، اگر کہہ دے، دیکھیں ظاہراً کچھ کہہ دے، دل میں ایمان ہو، اسی کو تو تقیہ کہتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقیہ، کہ اندر ایمان ہو، ظاہر میں کفر ہو۔ نفاق یہ ہوتا ہے کہ اندر کفر ہوتا ہے، اور تقیہ میں یہی تو فرق ہے، تقیہ اور ہوتا ہے، نفاق اور ہوتا ہے۔ نفاق کے اندر کفر ہوتا ہے، باہر ایمان ہوتا ہے، تقیہ میں ایمان اندر ہوتا ہے، کفر باہر ہوتا ہے، کفر۔ یہی وجہ ہے کہ مومن آل فرعون کو مومن کہا گیا یا نہیں؟ شَکْتُمُ ایمانہو، جو اپنے ایمان کو چھپا رہا تھا۔ یہ جناب موسیٰ کی نبوت پر ایمان رکھتا ہے، کبھی زندگی میں 600 سال میں نہ اس نے زبان سے اقرار کیا، نہ شریعت موسیٰ علیہ السلام پر عمل کیا، اللہ اسے مومن کہہ رہا ہے، ایمان چھپایا ہوا ہے۔ فقط نصرت جناب موسیٰ میں، جناب موسیٰ کی نصرت میں نہ ظاہری عمل کیا نہ اقرار کیا، مومن یہی بالکل ہے جناب ابو طالب میں۔ یہی ہے سرکار ابو طالب میں۔ اگر ظاہری، اگر آپ کے کہنے پہ، اگر آپ کے کہنے پہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اگر نہیں کیا آپ کے کہنے پر، تو اللہ نے ٹھکانہ کس کا دیا ہے؟ کس کے گھر رہا ہے رسول؟ کس کی گود میں پلا ہے رسول؟ اگر اس نے کفر کی گود میں پالا ہے رسول کو، نہ وہ اللہ ہے نہ یہ معاذ اللہ رسول۔ مومن کی کیا جزا ہونی چاہیے؟ ابھی آگے بحث کرتے ہیں۔ دیکھیے کسی سے علماء متکلمین نے بہت کچھ لکھا ہے کہ کسی سے ہمدردی کرنے کے 6 طریقے ہیں، 6 طریقے، انہیں عواطف کہتے ہیں، عین وا طیف، عواطف، عاطفہ، کہ اس سے دل نرم ہوتا ہے، انسان ہمدردی کرتا ہے۔ 6 عواطف ہیں، 6 جن عواطف کے تحت انسان ایک دوسرے سے ہمدردی کرتا ہے۔ وہ 6 عواطف کون سے ہیں؟ نمبر 1 عاطفہ قرابت، عاطفہ زوجیت، عاطفہ وطنیت، عاطفہ انسانیت، عاطفہ محبت، آخر میں ہے عاطفہ مذہبیت۔ غور نہیں فرما رہے، کتنی عواطف ہیں؟ 6۔ پہلا عاطفہ میں پھر گن دوں تاکہ ذہن میں بات آ جائے۔ پہلا عاطفہ قربت، قرابت جسے کہتے ہیں، قرابت رشتہ داری، عاطفہ قرابت، عاطفہ زوجیت، عاطفہ وطنیت۔ یہ وطن کا وہاں پتہ لگتا ہے جب امریکہ جاتے ہیں۔ عاطفہ انسانیت، عاطفہ محبت، آخر میں ہے عاطفہ مذہبیت۔ اب علماء نے فرمایا کہ جب تمام عواطف کے مقابلے میں
مذہبیت کا عطف آ جائے گا، یہ سب سے غالب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جتنے عواطف اور ہیں ان کے مقابلے میں اگر مذہبیت کا عاطفہ آ جائے تو یہ عاطفہ تمام پر غالب ہوتا ہے، بھاری ہوتا ہے، اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ جناب ابو طالب نے جو رسول کے ساتھ اتنی ہمدردیاں کی ہیں وہ کون سا عاطفہ ہے؟ اور نہیں فرما رہے۔ شیب ابی طالب میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے بعد سرکار دو عالم کو مکہ سے ہجرت کرنا پڑی۔ کتنا بڑا سہارا تھا جناب ابو طالب علیہ السلام۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کون سا عاطفہ ہے۔ پہلا عاطفہ، عاطفہ قرابت، جناب ابراہیم کا قریبی رشتہ دار ہے، چچا ہے آزر۔ عاطفہ قرابت تو ہے مگر عاطفہ مذہبیت نہیں تھا۔ اس آزر کو ایسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ قرابت تو تھی لیکن فائدہ نہیں ہوا، بالکل قریب کہہ دیں۔ ابو لہب رسول کا قریبی تو تھا، چچا کہتے ہیں چچا تھا لیکن عاطفہ مذہبیت نہیں تھا، اس نے ایذا پہنچائی ہے، رسول سے ہمدردی نہیں کی۔ آگے ہے عاطفہ زوجیت، جناب نوح اور جناب لوط کی بیویاں زوجہ تو تھیں۔ تو جو فرمائے میرے ساتھ رہے بابا۔ عاطفہ تو وہاں زوجیت کا موجود ہے مگر عاطفہ مذہبیت نہیں تھا، لہذا کوئی فائدہ ان کو نہیں پہنچا۔ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اب یہاں دیکھنا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے، توجہ فرمائے میں ایک لفظ کہوں گا، کہ رسول اللہ سے جو ہمدردی کی ہے یا کون سا عاطفہ ہے؟ یا عاطفہ مذہبیت ہے۔ رسول اور جناب ابو طالب کا رسول کے حکم سے مذہب ایک۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رسول اور ابو طالب علیہ السلام کا مذہب ایک۔ اسی مذہب ایک ہونے کی دلیل ہے کہ رسول نے اپنا نکاح خان اسی کو بنا دیا۔ نکاح کا آپ دیکھیں، ویسے مثال کو آپ محسوس نہ فرمائیں، کیا ہم اپنا نکاح معاذ اللہ کسی کافر سے پڑھوا سکتے ہیں؟ جب عام مسلمان برداشت نہیں کر سکتا تو پھر خاتم المرسلین بات تصور ہی نہیں ہے۔ یا نکاح کس نے پڑھا؟ اور نکاح ایسے پڑھا ہی نہیں جاتا۔ جناب علی علیہ السلام کو ابھی پیدا نہیں ہوئے، وہ تو بعد میں پیدا ہوں گے نا جناب، وہ 5 سال بعد 30 عام الفیل کو پیدا ہوں گے، یہ 25 عام الفیل کی بات ہے۔ جبریل پڑھ نہیں سکتا، اللہ خود آ کے پڑھا نہیں سکتا، اور حکم ہے حکم کہ جب نکاح پڑھنے والا 2 عالم موجود ہوں، قبلہ کعبہ تشریف رکھتے ہیں، 2 عالم موجود ہوں، کم سے کم پھر وہی پڑھے جو دونوں جیسا ہو۔ غور نہیں فرما رہے؟ اب رسول خدا علیہ السلام نے جناب ابو طالب کو اپنی وکالت دی، اور وکالت میں دینے کے بعد شرط ہے کہ جو پڑھ رہا ہے وہ اس کے مذہب کا
عالم بھی ہو اور عامل بھی ہو. عالم بھی ہو اور عامل بھی ہو اور اس کا قصد انشاء صحیح ہو. اب میری طرف دیکھیں بابا، میں ایک جملہ کہتا ہوں ماشاءاللہ. قصد انشاء صحیح ہو. انشاء کیا ہوتی ہے؟ وہ جو اندر نیت ہے، صیغے ماضی کے ہیں اور نیت حال کی ہو، یہ قصد انشاء ہے. اب جس کی طرف سے قصد انشاء ہے وہ ہے عصمت مطلقہ. اور بھی فرما رہے یقیناً جناب ابو طالب کچھ نہ کچھ تو عصمت پر فائز ہیں. اس عصمت کو کہتے ہیں محفوظ عن الخطا. عصمت کلیہ ہے. یہاں کیا ہے؟ عصمت جزئیہ. وہ جزئیہ کیا ہوتی ہے؟ محفوظ عن الخطا، ہر خطا سے محفوظ. جو عام خطا سے محفوظ ہو، کیا وہ ایمان لا لانے کی اتنی بڑی خطا کر سکتا ہے؟ فرمائیں نکاح صحیح ہوا یا نہیں؟ چلو بات آگے نہیں بڑھاتے، بس یہی بات ختم کر دیتے. نکاح صحیح ہوا یا نہیں ہوا؟ بس بات ختم ہو گئی. اس نکاح کے نتیجے میں کون پیدا ہوئی؟ جناب سیدہ طاہرہ پاک بی بی پیدا ہوئی. خدا کی قسم ابو طالب کا نکاح پڑھنا اور بی بی کا آنا اس دنیا میں دلیل ہے کہ علی کو ابو طالب کا بیٹا ہونا ضروری ہے. مالک ہے اسی غدیر والے دن سے مالک ہو گیا ہے. اگر اس دن رسول اعلان کر کے مالک نہ بناتے کیا ہوتا مالک کا جناب؟ ہاں اعلان ہوا مالک ہو گیا. اسی لیے تو وہ فرما رہا ہے مالک ہے یوم الدین. تو یہ جزا کون دے گا؟ یا علی انت قسیم النار والجنہ. سبحان اللہ. اب یہ جزا کون دے گا؟ سزا کون دے گا؟ جزا سزا کا مالک کون ہے؟ یا علی انت قسیم النار والجنہ. اور ہر عمل کی ممکن ہے میں نے بات کی ہو، ہر عمل کی جزا دی جائے گی عین عمل، عوض عمل نہیں. اگر یہ میں نے بات دہرائی ہے تو دہرا دیتے ہیں. ہر عمل کی جزا ملے گی عین عمل، عوض عمل نہیں. وہاں نمازی کی جزا نہیں ملے گی جس نیت سے نماز پڑھی ہے. فرما رہے الاعمال بالنیات. نمازی کی جزا نہیں ملے گی جس نیت میں نماز پڑھی ہے اس کی، لہذا جزا عوض عمل نہیں ہوتی، عین عمل ہوتی ہے. اگر میں مثال دے دوں دہرائیے تو کوئی بات نہیں. ہم یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، میں بھی ہوں، سرکار بھی ہیں، جناب بھی ہیں. میں نے نماز شروع کی، اللہ اکبر، میرا خیال انچولی بازار میں چلا گیا. آپ کا نہیں جاتا یار، آپ بازار میں چلا گیا. اب میں نماز یہاں پڑھ رہا ہوں، خیال سارا بازار میں ہے. اللہ اکبر کہہ کہ میں بھی نماز میں فارغ ہو گیا. سرکار کا خیال پنکھے کتنے ہیں، دیواروں پہ کیا لکھا ہوا ہے. نماز انہوں نے بھی مکمل کر لی. جناب نے نماز جب شروع کی تھی، ان کا عین آیات قرآنی میں نظر ہے. الحمد میں خالق کیا کہتا ہے. اب فرمائیے ان میں نماز کن کی اچھی ہے؟ جن کا خیال آیات قرآنی میں، پھر خیال کم سے کم اسی حدود میں تو ہے. میرا خیال تو وہاں ہے بازار میں. اب اگر اللہ تینوں کی برابر کی جزا دے پھر عادل کہاں ہے؟ برابر کی جزا دے، عادل نہیں ہے. جس کی نماز اچھی ہے انہیں اور جزا دے.
جس کی درمیانی ہے انہیں اور جزا دے، میری بات کی ہے اور جزا دے۔ معلوم ہوتا ہے جزا سزا کا تعلق صرف ظاہری عمل سے نہیں ہوتا، نیت سے بھی ہوتا ہے۔ اب جو علی نے جزا دینی ہے، علی نے سزا دینی ہے، صرف علی عمل نہیں دیکھ رہا، ہر عمل کی نیتوں سے بھی علی۔ باقی بھائی میں عدل ضروری ہے۔ کتنا عدل ہونا چاہیے؟ اتنا عدل ہو کہ جس کو سزا دی جا رہی ہے وہ بھی مطمئن ہو، اسے جزا دی جا رہی ہے وہ بھی مطمئن ہو۔ اس کو عدل کہتے ہیں۔ یہ آج کا دن یہی مکمل ہوا چونکہ وقت کے لحاظ سے رات جہاں بات ختم ہوئی مصائب کی، اسی لیے تو عبد الرحمن ابن ملجن ملون کہتا تھا کہ میری ایسی کاری ضرب لگی ہے کہ جن کی آواز دوسرے گھر بھی کسی نے نہیں سنی، ان شہزادیوں کے رونے کی آواز، چیخوں کی آواز آ رہی ہے۔ اس وقت بھی بیویاں جناب علی اس وقت مجروح ہیں، اس وقت ان کی علاج ہو رہا ہے، رات ضرب لگی ہے نا صبح سویرے، اب بھی جناب علی زخمی ہے، چونکہ اسی حوالے سے موضوع کو چلانا ہے۔ جب لگی نا ضرب جناب علی کو، اس وقت میرے امام نے جب خون کا فوارہ نکلا، آسمان سے ندائی قد قتل امیر المومنین، لوگوں امیر المومنین قتل کر دیے گئے، اجرکم اللہ۔ ایسے رویا کریں جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاشیں پہ روتی ہے، امام فرماتے ایسے رویا کریں۔ اللہ پھر یہ سال کے بعد یہ ہمیں دن ملے یا نہ ملے، جب آواز بلند ہوئی قد قتل امیر المومنین، اس وقت میرے امام نے فرمایا فزتو برب الکعبہ۔ اب یہاں روایت ہے کہ بھر گئی مسجد مومنین سے، جناب حسن مجتبیٰ امام حسین جناب ام البنین کا بیٹا اللہ جانے کس انداز سے مسجد میں داخل ہوئے ہوئے۔ اس وقت میرے امام نے، زخمی امام نے فرمایا حسن جی معلوم پہلے نماز پڑھا دو۔ میرے امام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد فرمایا حسن مجھے لے کے گھر چلو، ایک گلیم میں ڈال کر سرکار کو لے کے چلے نا۔ ماشاءاللہ تصور بنائیں، سارے صحابہ پیچھے ماتم کرتے ہوئے روتے ہوئے سرکار حسنین لے کے چلے نا، سرکار علی زخمی ہے نا۔ اب رونے کی لفظ کہوں نا، جب آیا نا گھر کا دروازہ، میرے زخمی آقا نے کہا حسن ٹھہر جاؤ مجھے سہارا دو۔ میرے امام نے سہارا دیا، سہارا جب دیا تو میرے امام نے فرمایا صحابیوں تمہارا بہت بہت شکریہ۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ سید آسو قبول فرمائے۔ صحابیوں تمہارا بہت بہت شکریہ، آگے نہیں آنا، آگے نہیں آنا، اب تم واپس اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ آج تاکی بات مسجد کوفہ میں نہیں پڑھنے، اپنے اپنے گھروں میں پڑھنا۔ جب تمام کو بھیج دیا نا امام نے، جب چلے گئے تو فرمایا حسن اب مجھے اٹھاؤ۔ اس وقت سرکار حسن نے پوچھا بابا ان کو بھیجا کیوں ہے؟ سمجھ گئے نا میرے جملے کو؟ میرے امام کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا حسن قد قتل امیر المومنین کی آواز میری زینب نے سنی ہو۔ ماشاءاللہ سید آنسو قبول فرمائے، اجرکم اللہ۔ میری بیٹیوں نے یہ آواز سنی ہوئی ہے اور یہ دروازے پر کھڑی ہیں۔ جب میں زخمی اندر داخل ہوں گا، بیٹیاں مجھے دیکھ کر رونا شروع کریں گی۔ میں برداشت نہیں کرتا کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آواز، بہت بڑا مصائب ہے جو میں کہہ رہا ہوں، کوفے والے نہ سنیں۔ میں کہوں گا مولا آج تو خود موجود ہے، یہ تیرا انتظام ہے،
کوئی آواز نہ سنے. ایک وقت امتحان آیا، یہی زینب ہے، یہی بازار کوفہ ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سیدہ سے قبول فرمائے. آواز آ رہی ہے، ہاذہی زینب بنت علی. کوئی روایت نہیں بتاتی کہ کس نے آواز دی. آواز آ رہی تھی، لوگوں علی کی بیٹی زینب یہی ہے. اور میں قربان ہو جاؤں، لوگوں علی کی بیٹی زینب یہی ہے. جب یہ آوازیں بلند ہوئے نا، اس وقت میں شہزادی نے فرمایا، سر پہ چادر نہیں ہے، منہ پہ بال ڈالے ہوئے ہیں، سر میں خاک کربلا ڈالی ہے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں. اس وقت میری بی بی نے کہا، سجاد تو امام ہے، اگر اجازت دے تو میں ان کوفے والوں کو بتاؤں کہ میں کون ہوں. اللہ اکبر. جب یہ کہا نا، اس وقت میرے امام نے فرمایا، ہاں پھوپھی اماں اجازت ہے. جب ملی نا اجازت، میری شہزادی نے اسی طرح سر جھکائے ہوئے فرمایا، اسکتو یا اہل الکوفہ، کوفے والے خاموش. 6 لاکھ کا مجمع ہے، 6 لاکھ پورے کوفے میں بالکل خاموش. اتنی خاموشی کہ اونٹوں کے گلے میں گھنٹیوں نے بھی بجنا بند کر دیا کہ اولی الامر کی بیٹی کیا کہنا چاہتی ہے. میری شہزادی نے جب خطبہ شروع کیا نا، لہجہ بھی علی کا، ہائے 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 ہائے، فصاحت و بلاغت بھی علی کی. جناب علی کا ایک صحابی جو آنکھوں سے نابینا، عبداللہ ابن عفیف، اس کی ایک آنکھ جنگ جمل میں کام آئی تھی، ایک آنکھ جنگ صفین میں، دونوں آنکھوں سے نابینا. جب یہ آواز آئی نا، بازار میں کھڑا، اسے معلوم نہیں تھا، چلا کے کہتا ہے، لوگوں علی کب سے آیا؟ اللہ اکبر. علی علیہ السلام کب آئے ہیں؟ کہتا ہے یہ لہجہ بھی علی کا ہے، یہ فصاحت و بلاغت بھی علی کی ہے. کسی نے نہیں بتایا. اس کے ساتھ ایک 4 سال کی بچی ہے، اس نے کہا بابا میں پتا کرتی ہوں. دوڑتی ہوئی گئی، کیا دیکھا کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سر پہ چادر نہیں ہے. وہ بی خطبہ دے رہی ہے، دوڑ کے آ کے کہتی ہے، بابا خطبہ دینے والا مرد نہیں مستور ہے. خدا کے لیے پرسہ دینا جناب زینب عالیہ کو. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم. یہی حق ہے، اسی طرح پرسہ. اجرکم اللہ. بابا خطبہ دینے والا مرد نہیں مستور ہے. اپنا منہ پیٹ کر کہا، بابا آزاد نہیں، اس کے ہاتھ پسے کر کر بدے ہوئے. جب یہ سنا نا، عبداللہ نے کہا، بچی مجھے اس بی بی کے پاس لے چل تاکہ میں پوچھوں تو علی کی رشتہ دار ہے یا شاگردہ ہے، یہ علم کیسے ملا ہے؟ آیا عبداللہ ہاتھ باندھ کے بی بی سے کہتا ہے، بی بی خدا کے لیے بتا، تیرا علی سے کوئی رشتہ ہے یا شاگردہ ہے؟ اس وقت میری شہزادی نے خطبہ روک کر فرمایا، یا عبداللہ انا زینب بنت علی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سیدہ کو قبول فرمائے، یہی حق ہے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. بی بی نے کیا فرمایا؟ یا عبداللہ انا زینب بنت علی، میں علی کی بیٹی زینب ہوں. خدا گواہ جب یہ نام لیا نا، اس نے اپنا منہ پیٹ کر نجف کی طرف دیکھ کر کہا، مولا میں جو کہتا تھا مجھے آنکھیں دلاؤ. آپ کہتے تھے نہیں عبداللہ تجھے آنکھیں نہیں دلانی، مولا اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی تھی. آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سیدہ سے قبول فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہی حق ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بولا میں جو کہتا تھا مجھے آنکھیں دلاؤ، اور ان کو دلا دی. اس وقت سمجھ نہیں آئی تھی، آج سمجھ آئی ہے. تو نے آنکھیں کیوں نہیں دلائیں؟ تاکہ میں ان آنکھوں سے تیری بیٹیوں کو
بازار میں برہنا سر